اور چوتھے نمبر پر اب ایک سوشل ایول لے کے آئے ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا رستہ ہے، اتنی بات کی۔ قتل کو اس کے بعد لے کے آئے، قتل ناحق، جو کہتے ہیں ایک آدمی کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، وہ زنا کے بعد آ رہا ہے، قتل اولاد کے بعد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس سے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا، پھر والدین کا حق بیان کیا، پھر محروم لوگوں کا حق بیان کیا، اس کے بعد اولاد کا حق بیان کیا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، وہ ان کا حق نہ چھینو، پھر زنا کا ذکر کیا، اس کے بعد کسی چلتے پھرتے آدمی کو قتل کرنے کا ذکر کیا۔ تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، یہ اس انداز میں بات آگے آ رہی ہے، تو اس میں اندازہ لگائیں کہ زنا کو اتنا بڑا جرم کہا گیا ہے، اور جسے آج ایک مثبت قدر کے طور پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پھر دیکھیں کتنے اچھے اچھے سلوگن ہیں، وہی زخرف القول غرورا، آزادی، آزادی کوئی برا لفظ تو نہیں ہے، اچھا لفظ ہے، روشن خیالی، میرا جسم میری مرضی، اور بھی بہت کچھ ہے، بس کوئی کہنے والا ہے کوئی نہیں کہنے والا، لیکن یہ کہ آپ سمجھ تو گئے نا، یہ سارے فلسفے جو آ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی، اور اسے کہا گیا یہ برا رستہ ہے۔ اب وہ سمجھ لیجئے برا رستہ کیا ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے اندر برکت رکھی ہے، یہ برکت نکاح کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی نو سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں زمین پر مردوں اور عورتوں کو بکھیر دیا۔ تو ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں جو کانٹریکٹ تھا، یہ اوانو والا نہیں تھا کہ وہ اپنا ایک جنسی تعلق قائم کر لیں اور بچے پیدا کر لیں، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ بچوں کی خاطر ایک پہلے سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں اللہ نے باندھا ہے، ذمہ داریاں ہیں اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں دونوں کی، دو افراد ہیں، میاں اور بیوی ہیں، یا مرد اور عورت ہیں، یا نر و مادہ ہیں، باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے اندر یہ اس کے لیے کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوتا کہ جو انہیں سائن کر کے تو یہ فیل کرنا ہو۔ انسانوں کو جو ایوالوڈ اینیمل ہے اس کے لیے اللہ نے یہ سوشل کانٹریکٹ رکھا ہے کہ پہلے اپنے حقوق و فرائض طے کرو، تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ صرف محض جو ہے یہ مستی نکالنے کے لیے نہیں ہوگا، تو وہ اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا اپنا فیلڈ ہے، ایک آدمی ایک فرد کے ذمہ ایک کام ہے، دوسرے فرد کے ذمہ دوسرا کام ہے، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن کام اپنا اپنا ہے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو فلفل بھی کریں گے، دوسرے کی کمیوں کو دور کریں گے۔ اسی لیے کہا نا لباس ہیں تمہارے لیے، نساؤکم، جہاں پہ یہ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، تمہاری کمیوں کا یا تمہارے عیبوں کو ڈھانپنے والی، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو کہ تم ان کی جو ہے وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو جو ہے چھپانے والے ہو، تو دونوں مل کر جو کمی ہے اس کا ازالہ کرنے والے ہو۔ اب مرد تو بچہ نہیں پیدا کر سکتا، تو جیسے مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا، ایسے ہی عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کے لائے۔ اب پھر ایک اچھا بڑا خوبصورت نعرہ آیا، وہی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ارننگ ہینڈ ہو، آزادی کے لیے ضروری ہے کہ عورت کسی کے جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ کرتی ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے، کمائے، دفتروں میں آئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس کی اصل وظیفہ تھا یا ذمہ داری تھی۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ غلاظتیں صاف کرنا، یا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو جو ابھی چھوٹا سا ہے، جسے آپ پہلی عمر میں انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں، اسے ایک مستقل دور تک کے لیے پیار چاہیے، محبت چاہیے، اسے ایک خاص طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ اسی طرح کی انکیوبیٹر والی زندگی چاہیے۔ اگر وہ محبت، وہ رحمت، وہ رافت، وہ رحمت اسے اس عمر میں میسر نہیں آتی تو وہ ایک کرپٹ پرسنالٹی بنے گا، اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی پی ایچ ڈی رحمت میں نہیں کرا سکتی کہ آدمی کے اندر رحم پیدا ہو جائے۔
کوئی یونیورسٹی نہیں کر, کسی ڈگری سے آپ کو یہ بنیادی انسانی تعلیمات نہیں مل سکتی. ایثار, ہمدردی, بھائی چارہ, یہ کہیں سے ایجوکیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ماں کی گود سے ہوتا ہے جی. یہ ماں کا بیہیویئر ہے کہ جس سے بچہ لرن کرتا ہے. اور اس عمر میں یعنی یہ پہلے 7 سال 10 سال کتنے اہم ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے, کہ نماز جیسی اہم شے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اسے 7 سال سے پہلے سکھاؤ. 7 سال کی عمر میں پہنچے تو اسے نماز, اب بوجھ ڈالو اس کے ذہن پر, اس سے پہلے اس کے ذہن کو آزاد ہونا چاہیے. اور سختی کرنے کا حکم 10 سال کی عمر کے بعد ہے. ذرا اس ظلم کا بھی تو اندازہ لگائیں نا. آپ 2.5 سال والے کو جا کے کسی اور کے ہاتھوں میں دے کے آ جاتے ہیں بہتر مستقبل کی خاطر. جی ہاں, جو بھی ہوتا ہے نا, وہ کتنی کیئر ہو سکتی ہے, ماں جیسی کیئر ہو سکتی ہے کہیں؟ یہی تو سمجھانے کی کوشش کرو. اور یہ کیوں کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اپنی ماں کہیں جاب کر رہی ہے, تو وہ جتنا کما کے لائے گی جو اس نے لوز کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے. پہلی بات ربر دو. ذرا اس وہی بات خوبصورت اندر کتنی قریب بات ہے کہ جو خاتون یہ کہتی ہے میں اپنے خاوند کی باتیں نہیں سن سکتی, میں کما کے لاؤں گی, وہ اپنے باس کی سنتی ہے یا نہیں سنتی؟ سننی پڑتی ہے نا. اور اس کریہ ترین اور مکروہ ترین منظر کا آپ اندازہ لگائیں, وہ ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں نا جو بسوں کے اوپر سرو کر رہی ہوتی ہیں, اور ہر لوفر لفنگے کے پاس جا کے جی بوتل پینی ہے یا پانی پینا ہے. ادھر خاوند کے سامنے میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود بنا لو. یہ پڑھا دیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ دنیا کا نظام چلانا تھا, اس کے لیے انسان کے اندر بڑی شدید دونوں کے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کی کشش رکھتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ, تو جیسے مال اور ان چیزوں کی کشش ہے, ایسے ہی مرد کے دل میں عورت کی, عورت کے دل میں مرد کی کشش ہے. اس کے بغیر کیسے نظام چلتا ہے اگر یہ نہ ہوتی تو؟ یہ کشش ہے. اب اگر سیگریگیشن آف سیکسز نہیں ہوتی, اور یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں پردے کے احکامات اور محرم اور غیر محرم کی تمیز نہیں ہوتی, تو پھر کہیں نہ کہیں جہاں بھی اختلاط ہوگا, میل جول عام ہوگا, قربتیں ہوں گی, وہاں خرابی پیدا ہو جائے گی. جس چیز سے روکا گیا وہ چیز ہو جائے گی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عمل میاں بیوی کے تعلق کو تباہ کر دینے والا ہے. وہ جو ان کا آپس کا ایک سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے, جس سے پھر اولاد سیکھتی ہے اس بات کو کہ جو وہ محبت اور ہمدردی سیکھتی ہے اور مثبت رخ پہ ان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے, تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات پر طلاق ہو جائے گی, اور چھوٹی سی بات پر من دیگرم تو دیگری ہو جائے گا. آپس کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اب عورت کو کیا معلوم کہ یہ جو میاں دن کو کیا کرتے ہیں, اور اسے کیا معلوم کہ یہ جدھر جاتی ہیں ان کے کیا گل کھلا کے آتی ہیں. تو اب یہ جو ان کا آپس کا جو اعتماد ختم ہوگا, اس کے اثرات پھر اگلی نسل پہ آئیں گے. وساء سبیلا, یہ وہ شے ہے جس کو ہم نفسیاتی طور پر سمجھ بھی سکتے ہیں. ابھی بیٹھ کے اس کو ایک اگر تھوڑا سا بھی ہم تصور کر سکتے ہوں, تخیل کی گھوڑا دوڑا سکتے ہوں, تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. لیکن ایک نقصان اور بھی ہے, وہ جو میں نے برکت کی بات کی تھی. برکت کے حوالے سے ایک بات قرآن مجید نے کہی ہے بارش کی. بارش برستی ہے تو بارش بابرکت ہے, لیکن پھر اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے طیب زمین کے اوپر. جو زمین طیب ہوتی ہے, یعنی زرخیز زمین جو ہوتی ہے, جس کو کسی نے بنایا ہوتا ہے, جس کو تیار کیا گیا ہوتا ہے, اس زمین سے وہ برکت ظاہر ہوتی ہے. یعنی فصل ہوگی, اناج ہوگا, سبزی ہوگی, ترکاریاں ہوں گی. لیکن وہ زمین جو خبیث ہے, الفاظ ہیں قرآن مجید, وہ زمین جو خبیث ہے اس پر بارش کوئی اثر نہیں کرتی. بارش دونوں جگہوں پہ برسی ہے, ایک جگہ اس کی برکت ظاہر ہوئی, دوسری جگہ اس کی برکت ظاہر نہیں ہوئی. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتیاں قرار دیا. نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب یہ عمل جو ہے, یہ اس کو بابرکت کرنے والی شے نکاح ہے. نکاح ہوگا تو برکت ہے, اور برکت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اولاد بابرکت ہوگی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ اب برکت کا مطلب یہ باصلاحیت ہوگی.
آپ کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں پیدا فرما دے گا. برکات منا، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا اللہ نے دی ہے، یہ ان کو یعنی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کی نسلیں ہیں ان کو اللہ برکتیں عطا کرے گا. اس کے مقابلے میں وہ اولاد جو ایک خبیث عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، اس میں خباثتیں نہیں آئیں گی. فساد کو پیدا کرے گا یا فساد سے خیر برآمد ہوگا؟ تو ایک خبیث عمل کا نتیجہ خبیث نکلے گا. یہ خبیث عمل ہی ہے نا جس سے وہ پھر خبیثات اور خبیثین جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے ہی کی طرف جو ان کا میلان بھی ہوتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ ایک نئی پولرائزیشن معاشرے میں ہو جاتی ہے. اولاد ساری آدم علیہ السلامی کی ہے، دیکھنے میں سارے انسانی ہیں، ایک خبیث عمل کا نتیجہ ہے اور ایک طیب عمل کا نتیجہ ہے. دونوں کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ایک میں خباثت رچی بسی ہوگی اور دوسرے میں طیب ہونا رچا بسا ہوگا. تو یہ دنیا میں جن لوگ جو فساد پیدا کرتے ہیں اور بڑا بڑا فساد پیدا کرتے ہیں، یہ فرعون جیسے لوگ، یہ نمرود جیسے لوگ جو آج بھی دنیا میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں. اتنا فرعون نہیں تھا جتنے آج کے فرعون ہیں. ان کو بھی اگر آپ ٹریس کریں، آج کل وہ جیسے منی ٹریل کو ٹریس کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کی نسل میں ٹریس کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی مطلب یہ روشن خیالی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے نسل میں پیچھے تک. تو پھر ان سے فساد ہی پھیلے گا معاشرے میں. تو یہ ساء سبیلا جو کہا، برا رستہ ہے، یعنی ایک ایسا رستہ جو آپ کو غلط منزل تک پہنچائے. تو پھر نسل تو نسل ہی ہوگی، دیکھنے میں انسان ہی ہوں گے، انسانیت سے آری اور شیطنت سے بھرے ہوئے. اور یہ جو بات میں نے نتیجہ کہہ کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا جو مخالف کوئی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے نا، اس میں بچے کا کیا قصور؟ بھائی بچے کے قصور کی بات نہیں ہے، اس عمل کا قصور ہی ایسا ہے کہ اس سے خیر برآمد نہیں ہو سکتا، اس سے برکت برآمد نہیں ہو سکتی، اس سے شر ہی برآمد ہوگا. اور یہ مضمون بعض احادیث میں بھی آیا ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے جب شیطان کا ذکر آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اس کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس نے نہیں کیا. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا، گارے سے، یعنی میں آگ سے بناؤں، یہ اس کو کیوں سجدہ کروں؟ ساتھ ہی اللہ کو چیلنج کیا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي، اینو ویکھ، یہ جو تو نے بنایا نا اس کو دیکھ. لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے قیامت تک موقع دے دے، مؤخر کر دے، ڈھیل دے دے، کھل کھیلنے کا موقع دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا سوائے تھوڑے سے کے. اس پر اللہ نے فرمایا قَالَ اذْهَبْ، اللہ نے فرمایا جا، یعنی جو تو نے مانگا تجھے دے دیا. فمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری تابعداری کرے گا، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا، میرے رستے کو چھوڑ کر تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وافر ٹھکانہ، یعنی وہ کم نہیں پڑے گی، وہ ان کے اس جرم کے نتیجے میں انہیں پوری ہو جائے گی، وافر ہو جائے گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو جا، اور یہاں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے اسے کیا کیا چھوٹیں دی ہے، کیا کیا اختیار دیے. ان کو اپنی آواز سے بھی تباہ کر، انہیں ورگلا اپنی آواز سے، خوبصورت آواز، گلوکار. تو وہ گلے میں کوئی بولتا ہے، وہ کچھ گلوکار تھے جن کے بارے میں تھا جی بھگوان بولتے ہیں، تو یہ قرآن تو کسی اور بھگوان کا ذکر کر رہا ہے جو بولتا ہے ان کے گلے میں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، ان پر چڑھا کے لیا، حملہ آور ہو جائے ان کے اوپر اپنے پیادوں کے ذریعے سے بھی، ورجل اپنے سواروں کے ذریعے سے بھی جو کسی پر سوار ہو کے آئے، جنات والے، ورجلِكَ، جو پیادے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان پر حملہ کر لے، انسان جو آ جائے مقابلے میں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا. اچھا مال میں کون سے مال میں شیطان شریک ہوتا ہے؟ حرام کی سے جو کمایا ہو نا. ایک بکری ہے میں لے کے آیا ہوں، محنت کے پیسہ تھا، اس سے میں نے خریدی ہے، تو وہ حلال کی ہو گئی، اس میں اللہ برکت پیدا کریں گے.
बकरी वही है, लेकिन मैं हराम के पैसे से लेके आया हूं, या मैं वो बकरी चोरी करके ले आया हूं, हराम जरिए से लेके आया हूं, अब भी बरकत होगी। अब उसमें किसकी शिरकत है? शैतान की शिरकत है। वह शारिकुम फिल अमवाल, इनके मालों में भी शिरकत कर। इसकी मैंने तशरीह इसलिए की कि अब इसी को अप्लाई कीजिए, आगे भी लफ्ज है वल औलाद, इनकी औलादों में भी शिरकत कर। एक औलाद है जो हलाल तरीके से पैदा हुई है, और एक औलाद है जो हराम तरीके से पैदा हुई है। तो जैसे बकरी में हराम वाली में बरकत नहीं होगी, ऐसे ही इस हराम वाली औलाद में भी बरकत नहीं होगी। तो ये सा सबीला है, ये बुरा रास्ता है। तो गोया पूरी वो जो प्रोग्रामिंग अल्लाह ने की है इंसान की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो करप्ट हो जाती है। इसलिए इससे भी बचो। तो पहली बात औलाद का कत्ल करना, माशरे को बचाना है ना, माशरे को अच्छे रुख पर आगे लेके जाना है, तो उसका इस्तेकाम मतलूब है, उसमें से फसाद खत्म करना है, उसमें अमन हो। तो ऐसे लोग मत पैदा करो जो बदअमनी का मुजब बने कल। तो नंबर 1 औलाद को कत्ल ना करो, और नंबर 2 औलाद को गलत रास्ते से पैदा ना करो, इसलिए जना से रोका। अच्छा, सिर्फ जना से नहीं रोका, बल्कि यह फरमाया उसके करीब भी ना जाओ। करीब ना जाने का मतलब क्या है? करीब जाओगे तो हो जाएगा। वही जो बात मैंने आपसे की थी कि मर्द और औरत अगर नजदीक आएंगे तो फिर खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा, इरादा हो या ना हो। और यही शैतान चाहता है, डिजाइन ऐसा करना चाहता है माशरे का कि जिसमें इख्तिलाते मर्दोजन हो, बाकी काम खुद बखुद होगा। शैतान आखिरत में भी यही कहेगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस आपको एक बात की तरफ इशारा किया, बाकी आपने खुद किया। वो बात मशहूर है ना कि कोई एक बंदा कत्ल हो गया, तो किसी ने कहा शैतान से कि तूने कितना बड़ा जुल्म किया, बंदा कत्ल करा दिया। उसने कहा मैंने तो नहीं कत्ल कराया, मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था। वो पूरी वाकया याद है ना? वो शीरे पे आई उस मक्खी को खाने आई छपकली, छपकली के ऊपर हमला आवर हुई बिल्ली पर हमला कर दिया वो जो गाक आया हुआ था उसके कुत्ते ने। दोनों गिले जो है ना हलवाई के उस कड़ाई में जिसमें शीरा था, इस पे लड़ाई हुई कुत्ते वाले और हलवाई की, और एक कत्ल हो गया। तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था। बिल्कुल, मैंने तो ज़ना नहीं करवाया, मैंने तो सिर्फ आजादी दिलाई थी, बाकी काम तो खुद बखुद होगा। लिहाजा मत करीब जाओ, यानी आप जो अल्लाह ने पर्दे के अहकामात दिए हैं उनकी पाबंदी करो। जो अल्लाह ने महरम और गैर महरम की तमीज सिखाई है उसका ख्याल रखो। और ये जो ज्यादातर तबाही आती है इस मामले में, ये वहीं पे आती है जहां कुर्बत का इम्कान होगा, यानी वो रिश्ते जो करीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनको मोहतरम करार नहीं दिया, कजन हैं या ये कि वो जो देवर हैं, या जो इस तरह के रिश्ते हैं कि जिनमें जो पर्दा फर्ज है हम नहीं करते, और वहीं से नुकसान उठाते हैं, वहीं से तबाही आती है। तो वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, इन्नहु फ़ाहिशा, ये बहुत बेहयाई की बात है, वसा सबीला, और बुरा रास्ता है।